کل میدا استاد باقی اور شاید یہ اڈا ہی قائم نہ رہے۔ وہ ایسے ہی لوگ ہیں، اپنے مربی استاد بٹھل کی حالت دیکھ کے تو وہ اور پاگل ہو جائیں گے۔ میدا کے پاس پھر کیا جائے اماں رہ جائے گی۔ میں میدا سے یہی کچھ کہنا چاہتا تھا کہ مجھے پولیس کے حوالے کرنے سے اڈے پر اس کی حکمرانی بے شک جاری رہے گی، لیکن تب کہ صرف ایک رات اور ایک دن کے لیے، پھر یہاں سب کچھ بدلا ہوا ہوگا۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہا کہ اب مزید کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں رہ گئی تھی، کچھ ہی دیر چاہتی تھی۔ میدا کو بہرحال کسی نتیجے پر پہنچنا ہی تھا اور یہ آسان کام نہیں تھا۔ مجھے احساس تھا کہ اڈے کے اتنے لوگوں کے درمیان کسی عزت مندانہ فیصلے کے لیے اب اسے میری اعانت کی ضرورت ہے۔ ابتدا ہی میں اس کے پس و پیش سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ چوکی سے دستبرداری پر آمادہ نہیں ہے، ورنہ پختہ کچی عقل کا آدمی نہیں معلوم ہوتا تھا کہ ایک اجنبی چاقو بردار کے مطالبے پر سینگ آگے کیے ڈکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہو۔ اڈے کے 3 آدمیوں کی پسپائی کا واقعہ اس اجنبی شخص سے منسوب تھا، اور جس تیور سے اس نے اڈے کے استاد کی عملداری میں اس کے حاشیہ برداروں کے درمیان آ کے ایک طرح کی یورش و یلغار کی تھی، اڈے کا کوئی بھی استاد ہوتا تو یہی تحمل و تامل کرتا۔ میدا کو بھی میرا میزان کرنے کے لیے کچھ مہلت مطلوب ہوگی، کچھ میں نے بھی درازی وقت سے عملاً چشم پوشی کی تھی۔ اڈے کے آزمودہ کار استاد کا ارادہ دگرگوں کرنے کے لیے وقت کا اتنا اسراف تو لازم ہی تھا۔ چاقو گھماتے لہراتے ہوئے میری جانب سے مسلسل دعوت مبارزت اور مسلسل یاد دہانی سے استاد کی فکر و تشویش میں اضافہ ہی ہوتا رہا ہوگا۔ ادھر اکبر علی خان نے درمیان کا کوئی فسانوی راستہ نکالنے کے لیے اپنی سی کوشش کی تھی۔ ان کی موجودگی سے اتنا ضرور ہوا کہ میدا استاد کی فہمائش و سرزنش کا جو کام مجھے کرنا اور کرتے رہنا تھا، اس کی زحمت نہیں کرنی پڑی۔ اکبر علی خان نہ ہوتے تو مجھے کو سارا کچھ دیکھنا تھا، میں اکیلا ہوتا تو شاید اتنی دیر نہ لگتی، مگر وضع و مروت میں جو شخص ساتھ آیا تھا، ایک شریف النفس تعلیم یافتہ صاحب دل صاحب نظر شخص، اسے بھی اپنی مفاہمانہ صلح جویانہ کاوش کا کوئی موقع ملنا چاہیے تھا۔ میں اکیلا ہوتا تو شاید اتنی دیر نہ لگتی، مگر وضع و مروت میں جو شخص ساتھ آیا تھا، ایک شریف النفس تعلیم یافتہ صاحب دل صاحب نظر شخص، بدھ کی طرح کھڑے رہنے کے بجائے اسے بھی اپنی مفاہمانہ صلح جویانہ کاوش کا کوئی موقع ملنا چاہیے تھا۔ پہلی نظر میں میدا مجھے کوئی مشکل آدمی نظر نہیں آیا تھا، ہوتا بھی تو میں اس کے اڈے اس کی قلم رو میں آ چکا تھا۔ مجھے ہر حال میں اسے مارکارائی کرنا تھی، واپسی کسی طور ممکن نہیں تھی۔ میرا تخمینہ غلط بھی ہو سکتا تھا۔ بٹھل کے کہنے کے مطابق مقابل کی نادیدہ برتری کی ایک گنجائش ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اپنی کسی اتفاقی کوتاہی کا امکان بھی۔ اور بٹھل ہی کا کہنا تھا کہ چاقو آزمائی سے پہلے مقابل کی نفسی و اعصابی شکست اور وقت کے لیے ہر ممکن حربہ آزمانا چاہیے۔ یہ بھی ایک حقیقت تھی۔ میں ہی جانتا ہوں کہ تمام تر یقین اور خود اعتباری کے باوجود اس دوبدو عداوت سے پہلو تہی کی خواہش مجھے بھی تھی کہ میرا دل و دماغ تو بٹھل میں اٹکا ہوا تھا۔ میں کتنا ہی اپنے آپ کو باندھ کے رکھوں، مجھے تو وہاں اسپتال میں بٹھل کے سرہانے ہونا چاہیے تھا۔ پولیس طلب کر کے مجھے اس کے حوالے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس پہلو پر تو میں نے غور ہی نہیں کیا تھا۔ اڈوں کو پولیس کی دخل اندازی سے دور رکھا جاتا ہے۔ اڈوں کا تو خود پولیس ایسا نظام ہوتا ہے، اور اڈے کے استاد کی پست پر صرف اس کا بل ہوتا ہے، پولیس کی پست پناہی نہیں۔ یہ استاد کی پستی و پسماندگی ہے کہ خود کو محفوظ رکھنے کے لیے پولیس کو اعلیٰ کار بنائے۔ میدا سے مجھے اس کم ظرفی اور کمینگی کی امید نہیں تھی۔ اڈے کے آدمیوں کے لیے بھی ان کے استاد کی یہ ناروا حرکت بڑی سبکی کی بات تھی۔ آئینے پر چھائی دھند ختم ہو رہی تھی، اب مجھے بہت کچھ صاف نظر آ رہا تھا، لیکن ایسا تیقن بھی نامناسب تھا۔ میدا نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ جواب خاصا مشکل بھی تھا۔ اس دوران اکبر علی خان نے چپ سادے رکھی، مایوسی میں یا میری طرح کسی خوش گمانی میں۔ بہرحال تو تکار اور طویل و تکرار کا مرحلہ اب تمام ہو چکا تھا۔ استاد میدا مجھے گھورتا اور حقے سے شغل کرتا رہا۔ پھر اس نے پہلو میں بیٹھے معمر آدمی سے قریب ہو کے کچھ کہا۔ معمر آدمی کی پیشانی سکڑ گئی اور ہونٹ پھیل گئے۔ دونوں چند لمحے ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے رہے۔ معمر آدمی کبھی انکار کبھی اقرار میں سر ہلاتا رہا، اور اس نے میدا کا بازو پکڑ کے کچھ سمجھانے کی کوشش کی۔ بڑبڑاتے ہوئے نزدیک بیٹھے ساتھیوں کو متوجہ کیا۔ ان کے چہرے بھی سلگ رہے تھے، لگتا تھا معمر آدمی کی ہمنوائی کر رہے ہیں۔ میدا کا منہ بگڑ رہا تھا، اور یکایک اس نے جھٹکے سے حقے کی نیب فرش پر ڈال لی۔ دونوں بازو سمیٹے پھیلائے جیسے تازہ دم ہونا چاہتا ہو۔ جیب میں ہاتھ ڈال کے ہاتھ باہر نکالا تو حال ہی نہیں تھا، بند چاقو ہاتھ میں تھا۔ یہ دیکھ کے میں نے بھی ہاتھ پیر سیدھے کیے، دائیں بائیں جسم گھمایا،
چاروں طرف نگاہ دوڑائی اور اکبر علی خان کو اشاروں میں تسلی دی۔ ان کی آنکھیں پڑی ہوئی تھیں۔ چوکی پر اور آس پاس آمنے سامنے اور کھڑے ہوئے لوگوں کی بھنبھناہٹ حال میں گونجنے لگی تھی۔ میدا نے چاقو کھول کے دھار پر انگلی پھیری۔ معمر آدمی کے ہاتھ چومے۔ معمر آدمی نے انکار میں شدت سے سر ہلایا۔ میدا اٹھا ہی چاہتا تھا کہ معمر آدمی نے اس کی کلائی گرفت میں لے لی اور آنکھیں بھیج کے تنبیہی انداز میں کچھ تاکید کی۔ میدا کے چہرے پر بیزاری اور ناگواری نمایاں تھی۔ ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ اس کے اور قریب ہو گئے اور گھیرا سا ڈال دیا۔ میدا آمادہ نظر نہیں آتا تھا مگر جیسے زچ ہو گیا ہو۔ منہ موڑ کے اور سر جھکائے اس نے معمر آدمی کے بڑے ہوئے ہاتھ کے آگے چاقو کر دیا۔ معمر آدمی نے چپٹنے کے انداز میں چاقو تحویل میں لے لیا۔ ہر طرف شور امڑ آیا۔ معمر آدمی نے ہاتھ بلند کر کے انہیں خاموش رہنے کی ہدایت کی اور ادھر میدا کی کمر تھپک کے ممنونیت کا اظہار کیا اور میری طرف نگاہیں مرکوز کی۔ پہلے ایک دو بار چاقو والا ہاتھ فاصلے کے تعین کے لیے آگے پیچھے کیا۔ میری نظریں بھی اسی پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے ناپ تول کے اتنی اونچائی سے چاقو اچھالا کہ درمیان کی لمبائی مجھی پر ختم ہو۔ چاقو کھلا ہوا تھا۔ چاقو سے اس کی دستبرداری اور میری گرفت کا وقفہ لمحوں پر مشتمل تھا۔ میں نے سارا ہوش چاقو کو دستے سے پکڑنے میں صرف کیا اور مجھ سے کوئی چوک نہیں ہوئی۔ معمر آدمی کا منشا میری سمجھ میں آ چکا تھا۔ اب میری باری تھی۔ مجھے اپنا چاقو اسی چابک دستی اور مشاکی سے اس کا اور اپنا فاصلہ ذہن میں رکھ کے اچھالنا تھا۔ معمر آدمی بھی منتظر تھا۔ پہلے میں نے میدا کا چاقو سکون سے بند کیا، پھر اپنا چاقو پھینکا۔ مجھے حیرت ہوئی اور کسی قدر خوشی بھی۔ اس قبر سنی کے باوجود چاقو پکڑنے میں معمر آدمی سے ذرا سی کوتاہی سرزد نہیں ہوئی۔ احتیاط سے چاقو بند کر کے اس نے میدا کی طرف بڑھایا۔ بادل نخواستہ لمبی سانس کھینچ کے اور آنکھیں چڑھا کے میدا نے چاقو جیب میں رکھ لیا۔ تم جا سکتے ہو، معمر آدمی نے دھڑکتی آواز میں مجھے مخاطب کیا، پر تمرے کو لوٹ کے ادھر آنا ہے۔ میں نے سر کو خفیف جنبش دی اور حتمی لہجے میں کہا، تمہاری یہ مرضی ہے تو یہی صحیح۔ استاد میدا کا چاقو میرے پاس ہے اور مجھے اپنا چاقو واپس لینا ہے۔ کسی کی بھیٹ ہے وہ، اور اپنے کو بہت راز ہے۔ میں اسے ہر دم ساتھ ہی رکھتا ہوں۔ معمر آدمی کوئی جہاں دیدہ اڈا گیر تھا۔ ہو سکتا ہے میدا اسی کا پروردہ ہو۔ میدا نے اس کے ہاتھ کو بوسہ بھی دیا تھا۔ جس مہارت سے معمر آدمی نے میری جانب چاقو پھینکا اور میرا چاقو اچکا تھا، کچھ اسی طرح نپا تلا اس کا لب و لہجہ تھا۔ اس ساری حکمت کی صراحت اس نے ضروری سمجھی۔ وہی اس کی مقامی طرز بیاں تھی۔ اس نے کہا کہ کسی فیصلے تک پہنچنے میں دیر یوں ہوئی کہ اجنبی نوجوان یعنی میں مختلف صورتحال میں یہاں آیا ہوں۔ اڈے کے 3 آدمیوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعے میں وہ ملوث ہے۔ ان تینوں میں ایک تو زندگی ہار بیٹھا ہے۔ اڈے کا ہر آدمی اپنے پرانے ساتھی کی ناگہاں موت، اس کی جدائی پر دلگیر ہے۔ خطا کار کو بدترین انجام تک پہنچائے بغیر کسی کو چین نہیں آئے گا۔ نوجوان کی طرف سے اڈے کے استاد سے چوکی سے اتر جانے کا مطالبہ اور اسی کے ہاتھوں یا اس کی وجہ سے چند گھنٹے پہلے اڈے کے سرکردہ آدمی کے خون کا واقعہ 2 الگ الگ باتیں ہیں۔ نوجوان کو اس ستمگری کی سزا ضرور ملنی چاہیے اگر واقعی وہ مرتکب پایا جائے۔ رہا اڈے کی چوکی پر قبضے کا معاملہ، تو استاد میدا اڈے کے ریتی رواج سے خوب واقف ہے۔ بے شک کوئی بھی کسی وقت حاضر استاد کی نااہلی پر انگلی اٹھا سکتا اور اپنی اہلیت کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ ثابت کر دینے پر اڈے کی سربراہی اسی کو سزاوار ہے۔ نوجوان محض اڈے کی چوکی پر حق جتانے آتا، دیگر صورت ہوتی، فیصلے میں ایسی دیر نہ لگتی، لیکن 2 باتیں گڑبڑ ہو رہی تھیں۔ نوجوان کا کہنا ہے کہ اس کا بھائی شہر کے اسپتال میں زیر علاج ہے اور تیماردار اس کے سوا کوئی نہیں، اور بھائی کے پاس اسپتال پہنچنا اس لیے ممکن نہیں رہا کہ استاد میدا کے حکم سے شہر کے راستے اس پر بند کر دیے گئے ہیں۔ استاد میدا اس کی گدی سے اسے ایسا سروکار نہیں۔ مجبوری میں یہی ایک تدبیر اسے سجھائی دی کہ اڈے کے استاد کو بے دخل کر کے خود اڈے کا استاد بن جائے۔ سامنے اڈے کا مستند استاد ہو تو ذہنی انتشار یا کسی بے حد شخصی اعتماد ہی میں کوئی اتنا بڑا دعویٰ کر سکتا ہے۔ استاد میدا نے اپنے ساتھیوں کے مشورے اور شہر کے معزز شخص وکیل اکبر علی خان کے بیان پر اعتبار کرتے ہوئے نوجوان کے راستے میں حائل بندشیں دور کر دی ہیں اور مبارزت سر دست ملتوی کر دی ہے۔ میدا استاد اور اس کے ساتھی شگاوت اور سنگدلی کا کوئی الزام اپنے سر لینا نہیں چاہتے اور حقیقت جاننے کے لیے خواہش مند ہیں۔ اس مہلت سے انہیں حقائق کی چھان بین کا اچھا موقع مل جائے گا، اور جیسا کہ وکیل صاحب کا خیال ہے وہی سچ ہوا تو نوجوان خاطر جمع رکھے، اڈے کی طرف سے وہ ہر قسم کے بغض و عناد سے مبرہ ہوگا۔ چاقوں کی منتقلی سے مراد ہے کہ دونوں فریقوں کے درمیان پنجہ آزمائی باوجود ملتوی کی گئی ہے، ختم نہیں، انکار نہیں کیا گیا۔ التوا کی رعایت
میدا استاد دلی اور خود اعتمادی پر محمول کی جائے کہ ذہنی فشار سے دوچار اپنے مقابل سے مرکہ آرائی وہ اس وقت مناسب نہیں سمجھتا۔ اس اعتراف کے باوجود کہ اڈے کی چوکی سے نوجوان کو کوئی واسطہ نہیں، بھائی کی صحت کی بحالی کے بعد اسے بہرحال اپنے دعوے کی پیروی کے لیے اڈے واپس آنا ہے۔ اس نے اڈے کے اتنے لوگوں کے سامنے ان کے استاد کی منصبی حیثیت پر کیچڑ اچھالی ہے۔ اڈوں کی روایت کی تعمیل استاد میدا پر لازم ہے۔ اسے ثابت کرنا ہے کہ وہی اڈے کی گدی برقراری کا حق رکھتا ہے۔ اس کے ساتھی بھی اسی کو اڈے کے استاد کی حیثیت سے دیکھتے رہنا چاہتے ہیں۔ استاد میدا ان پر سایہ بنا رہا ہے۔ انہیں یقین ہے کہ زور اور چاقو بازی میں دور دور تک اس کا ثانی نہیں، اور وہی ان کے درمیان رہے گا، اور وہ بھی جانتے ہیں کہ اڈے کے دو طلبگار ایک دوسرے کے مقابل ہوں تو کسی ایک کو اپنی توانائی کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ نوجوان نے اپنی برتری ثابت کر دی تو استاد میدا کے جانثار اڈے کے یہی لوگ اس کے خیر مقدم میں کوئی بخل بھی نہیں کریں گے کہ اڈوں کا یہی طور ہے۔ اس عارضی مدت میں نوجوان خود کو ہر طرح محفوظ سمجھے۔ نگرانی کے باوجود اڈے کا کوئی آدمی اسے باز پرس نہیں کرے گا۔ نوجوان بھی گرہ میں باندھ لے کہ اسے اڈے واپس آ کے مبارزت کا موقوف معاملہ نپٹانا ہے۔ استاد میدا اس کی جلد واپسی کا منتظر رہے گا۔ اس دوران اس نے شہر سے فرار کی کوئی حرکت کی تو وکیل اکبر علی خان کو ذمہ دار سمجھا جائے گا۔ وہ نوجوان کی ہمدردی میں اس کے ساتھ آئے ہیں اور انہوں نے اس کے حق میں اڈے کے استاد کو قائل کرنے کی مؤثر کوشش کی ہے۔ یہ پہلو وکیل اکبر علی خان کے ذہن نشین رہے کہ ان کا واسطہ اسی شہر سے ہے اور اڈے کے لوگ ایک حد تک ہی فیاضی اور درگزری کی استطاعت رکھتے ہیں۔ اڈے پر سناٹا چھایا رہا۔ معمر آدمی کا لہجہ اتنا درست تھا نہ ایسا نرم۔ سکوت میں اس کی بوڑھی آواز کی گونج بڑھ گئی تھی۔ میں پورے انہماک سے سنا کیا۔ عدالت کے کسی جج کے مانند اس نے فیصلہ سنا دیا تھا۔ میں نے اسے نہیں ٹوکا کہ یہ اکبر علی خان بیچ میں کیسے آ گئے۔ میرے ساتھ ان کے آ جانے، ہمدردی کا اظہار کرنے اور حقیقت حال سے آگاہ کرنے سے مراد میری ضمانت کہاں ہوئی؟ ضمانت وغیرہ کا تو کوئی ذکر ہی نہیں آیا۔ کہنے کو بہت کچھ تھا، لیکن نہ معمر آدمی چاہتا تھا نہ میں نے اس کی یاوگوئی پر حرف زنی مناسب سمجھی۔ ایسی پیچیدہ اور نازک صورتحال میں گھرا آدمی یہی کچھ کر سکتا تھا اور مجھے غنیمت جان کے خاموش رہنا تھا۔ مجھے تو اڈے سے نکلنے اور اسپتال پہنچنے کی جلدی تھی۔ اخلاقاً اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ تشکر میری جانب سے ان ساروں پر مرتب ہونے والے تاثر کی نفی کرتا۔ معمر آدمی کی سوجھ بوجھ سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اڈے پر اسی کا دماغ کام کرتا ہے۔ اس نے اڈے کے لوگوں میں میدا کا وقار اور دبدبہ بحال رکھنے اور دوسری طرف اڈے کو کسی ناخوشگوار واقعے سے محفوظ کرنے کے لیے اپنے جتن خوب کیے تھے۔ اس نے ہر گوشے اور ہر سمت کا خیال رکھا تھا۔ اس کا نام مجھے اب تک معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ اڈے سے رخصت کے وقت کچھ رسمی کلمات ادا کرنے ضروری تھے۔ میں نے کھچی ہوئی آواز میں معمر آدمی کو مخاطب کیا۔ میں آؤں گا بڑے صاحب، تسلی رکھیں۔ مجھے اپنا چاقو واپس لینا ہے، میں ضرور آؤں گا، پھر دیکھ لیں گے۔ یہ اتخاصار ہی اس وقت موضوع تھا۔ معمر آدمی کی بھی یہی خواہش ہوگی۔ میں نے اکبر علی خان کو اشارہ کیا۔ وہ تو گمسم سے تھے۔ میرے ٹوکنے پر چونک پڑے۔ سامنے چوکی پر بیٹھے اور ادھر ادھر کھڑے اڈوں کے لوگوں کو ہم نے چھچھلتی نظروں سے دیکھا اور دروازے کی طرف پلٹ گئے۔ پیچھے کھڑے لوگوں نے دائیں بائیں ہٹ کے ہمارے لیے راستہ بنا دیا۔ ہم دروازے سے نکلنا ہی چاہتے تھے کہ معمر آدمی کی بلند آواز پر رکنا پڑا۔ اکبر علی خان کو اسی نے پکارا تھا۔ وہ ان سے معذرت کرنے لگا۔ آپ پہلی بار ادھر آئیو ہو وکیل صاحب، اور ہم تمری کوئی آؤ بھگت نہ کر سکے۔ سمے ہی الٹا ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں دھنوا بابو کی لاش آ رہی ہے۔ ادھر سبھی اسی کارن اکٹھے ہیں۔ آپ جانو اس سمے۔ معمر آدمی کی آواز چٹکنے لگی۔ اکبر علی خان نے سر جھکا کے سلام کرنے کے انداز میں ہاتھ اٹھایا۔ جواب دینے کی کشمکش سے دوچار رہے اور کچھ کہہ نہ پائے۔ معمر آدمی کو بھی احساس ہو گیا تھا۔ اس نے بھی ہاتھ اٹھا کے سلام کا جواب دیا اور اکبر علی خان کو مشکل سے نکالنے کے لیے لمحے بھر بعد استاد میدا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے آہستہ سے اکبر علی خان کو ٹہوکا دیا تو وہ گھبرا سے گئے اور کسی معمول کے مانند میرے ساتھ چل پڑے۔ اڈے کی عمارت میں اب شور پھوٹ پڑا تھا۔ میرے جی میں آتا تھا کہ بھاگ کر فاصلہ طے کروں، لیکن ہم دونوں متوازن رفتار سے عمارت سے نکل آئے۔ درمیانی کھلا حصہ اور دیوڑ عبور کر کے سڑک پر آ گئے۔ عمارت کی طرف جاتے ہوئے دو تین آدمیوں سے آمنا سامنا ہوا تھا۔ اندر سے کوئی ہمارے پیچھے نہیں آیا۔ چار دیواری کے باہر بھی اکا دکا آدمی موجود تھے۔ تانگے والا قریبی گلی میں کنارے کھڑا ہمارے انتظار میں پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے اضطراب کا سبب یہی ہو سکتا تھا کہ اڈے کے آدمی کی زبانی اسے کچھ بھنک مل گئی ہو۔ یہ تو اسے اچھی طرح معلوم ہی تھا کہ یہ جگہ کون سی ہے۔ تانگے کی پچھلی نشست پر
ہم دونوں بیٹھ گئے۔ دھوپ کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ آگے چوک کی دکانوں کی چہل پہل بھی کم تھی۔ گلی اور چوک سے گزر کے ہم چوڑی سڑک پر آ گئے اور گھوڑے نے سرپٹ بھاگنا شروع کر دیا۔ اکبر علی خان نے شیروانی کے اوپر سے بٹن کھول دیے۔ کئی بار انہوں نے پیشانی پر ابھرنے والی بوندیں رومال سے خشک کی۔ دور آ جانے کے بعد ان کے چہرے پر آتے جاتے رنگ ٹھہر سے گئے۔ دیر تک انہوں نے مجھ سے کوئی کلام نہیں کیا۔ میں نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو جیسے انہیں لب کشائی کا حوصلہ ہوا۔ ان کے ہونٹ کپ کپ آئے۔ سنسناتی آواز میں بولے، یہ سب کچھ کیا تھا میاں؟ جو آپ نے دیکھا وہی تھا۔ میں نے کہا، مگر یہ کیا ہوا بھائی؟ کیا ہوا؟ میں نے آنکھیں میچ کے کہا، جو ہونا تھا وہی ہوا۔ آپ کو اندازہ تھا؟ وہ حیرانی سے بولے، وہاں جا کے کچھ دیر بعد ہو گیا تھا۔ یعنی کہ ہم اس طرح چلے آئیں گے؟ ہاں میاں، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ آپ کیا سمجھ رہے تھے؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ دماغ ہی کام نہیں کر رہا تھا۔ ایسی جگہ اور ایسے لوگوں سے پہلی مرتبہ سابقہ پڑا تھا۔ اکبر علی خان وحشت زدگی سے بولے، دل دھڑکتا رہا کہ آنے والا لمحہ کیا رخ اختیار کر لے، کس کروٹ جا بیٹھے۔ آپ نے بڑی جرأت کی۔ میں نے کہا، کیسی جرأت؟ اکبر علی خان ہجانی انداز میں بولے، جو منہ آیا بکتا گیا۔ بس یقین کیجئے، سچ کہہ رہا ہوں۔ جسے آپ جرأت کہہ رہے ہیں اس کی وجہ بھی یہی تھی، ورنہ یہ سب کچھ مجھے کہنا پڑتا۔ ویسے میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ دخل دیں، مجھے معلوم تھا، لیکن میں کب تک چپ رہتا۔ سوچا کہ شاید اسی طرح کچھ بات بن جائے۔ آپ نے میرا کام آسان کر دیا۔ کیا کر دیا؟ اکبر علی خان بکھری ہوئی آواز میں بولے، ایک بات تو بتائیے میاں، اگر واقعی وہ بدذات مقابلے پر آمادہ ہو جاتا؟ نہیں ہوتا۔ کیسے؟ یہ آپ وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جس وقت اسے ہونا چاہیے تھا اس نے وہ وقت نکال دیا تھا۔ لیکن اگر ہو جاتا، فرض کیجئے اگر ہو جاتا، تو میں تو اسی غرض سے گیا تھا۔ یعنی آپ؟ وہ سٹ پٹا کے بولے، آپ؟ ہاں، میں نے سرد لہجے میں کہا، یوں تو ہو کچھ بھی سکتا تھا، لیکن میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ میں تو وہاں ہوتے ہوئے بھی وہاں نہیں تھا۔ مجبوری کی بات دوسری ہے، اس لیے میں بار بار اسے دعوت دیتا رہا۔ ہو سکتا ہے اس نے مجھے پاگل دیوانہ سمجھا ہو کہ ایسے شخص کے منہ لگنا ٹھیک نہیں، ایسا شخص تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ مجھے تو یہی دھڑکا لگا ہوا تھا۔ اکبر علی خان سراسیمگی سے بولے، آپ اس کی عزت نفس پر مسلسل وار کر رہے ہیں۔ اس کے اتنے بہت سے ساتھیوں کے سامنے کہیں اس کی غیرت کا پیمانہ چھلک نہ جائے، اور اس کی محتاط روی کی وجہ بھی تو یہی ہو سکتی ہے کہ اڈے کے اتنے لوگوں کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑ جائے۔ ہاں، یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، اکبر علی خان اضطراری لہجے میں بولے۔ میرے چہرے پر ان کی بیقرار نظریں منڈلا رہی تھیں۔ ایک بات سے مجھے آپ نے مطمئن نہیں کیا۔ میں آپ کو ہر بات سے مطمئن کر دوں گا، میں نے نرمی اور شائستگی سے کہا، مگر اس وقت مجھ سے کوئی سوال جواب مت کیجیے۔ میں آپ کو ابھی کچھ نہ بتا پاؤں گا۔ اس وقت تو بس کسی طرح جلد از جلد ہسپتال مناسب ہے۔ وہ کس مسا کے چپ ہو گئے اور کچھ توقف بعد آہستگی سے بولے، گھر نزدیک ہے، آپ نے دوپہر بھی کچھ نہیں کھایا، کچھ دیر ٹھہر کے کیوں نہ ہسپتال چلیے، زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ نہیں، ابھی نہیں، میں نے صاف انکار کر دیا۔ نہ جانے میرا وہاں نہ جانے پر کیا چمگوئیاں ہو رہی ہوں۔ ڈاکٹر رائے کیا سوچ رہا ہوگا، اور وٹھل بھائی کے ہوش و حواس بحال ہوئے تو مجھے پاس نہ دیکھ کے وہ تو بہت پریشان ہو جائیں گے۔ نرس کتنے ہی عذر کرے، لیکن آپ نہیں جانتے وہ کیسے آدمی ہیں۔ اس حالت میں وہ اٹھ کھڑے نہ ہو جائیں، انہیں ذرا بھی شبہ ہو گیا کتنی ہی حالت خراب ہو وہ نکل پڑیں گے۔ وہ ایسے ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، اکبر علی خان اداسی سے بولے، آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں، آپ کو پہلے اسپتال ہی جانا چاہیے۔ جیسے ان کی طرف سے تسلی ہوئی میں آپ کے گھر آؤں گا۔ مجھے تو آپ سب سے دست بستہ معافی مانگنی ہے۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ کیا میں آپ کے ساتھ اسپتال نہیں جا سکتا؟ وہ شکایتی انداز میں بولے، جا سکتے ہیں، کیوں نہیں، مگر دیر ہو گئی ہے۔ پہلے آپ کو گھر جانا چاہیے، وہاں سب آپ کی راہ دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ کو مجھے اپنے ساتھ لے جانے میں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ ان کے شکوے میں ناراضی بھی شامل ہو گئی تھی۔ نہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے معذرت کی، مجھے تو ادھر گھر والوں کی فکر ہے۔ انہیں مطمئن کر کے کچھ دیر بعد آپ اسپتال آ جائیے۔ نہیں جناب، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اکبر علی خان فیصلہ کن لہجے میں بولے۔ انہوں نے کوچوان کو کچھ ہدایت کی۔ ایک 1.5 فرلانگ بعد تانگا دائیں طرف کی سڑک پر مڑ گیا۔ دفتر بند ہونے کا وقت تھا۔ سڑکوں پر سواریوں اور پیدل چلنے والوں کی بھیڑ ہو گئی تھی۔ تانگے کی رفتار میں بھی فرق آ گیا تھا۔ جیسے جیسے اسپتال نزدیک آ رہا تھا میرا دل بیٹھا جاتا تھا۔ میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں تھا اور مجھے کسی جرم کا احساس ہو رہا تھا۔ معلوم نہیں یہ کیسی ندامت تھی جو مجھے ہلکان کر رہی تھی۔ غلطی میری ہی تھی۔ میں اسپتال سے نکلتا نہ یہ سب کچھ پیش آتا۔ پھر جب جیب کترے نے بٹوا اڑا لیا تو اس کے تعاقب کی حماقت دوسری غلطی تھی۔ اکبر علی خان کا ہیجان و اضطراب بجا نہیں ہے۔ میں نے انہیں جیسے تیسے چپ کرا دیا، لیکن استاد میدہ کے اڈے پر جانا بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف تھا۔ بہرحال اب پشیمانی سے کیا حاصل تھا، آدمی سے غلطیاں ہوتی ہیں۔
زندگی میں غلطیوں کا کتنا دخل ہے، غلطیوں سے زندگی کا سلسلہ چلتا ہے، کم غلطیاں، زیادہ غلطیاں، چھوٹی غلطیاں، بڑی غلطیاں۔ کبھی بڑی غلطی سے کچھ نہیں ہوتا، کبھی ایک چھوٹی غلطی زندگی بھر کا روگ بن جاتی ہے۔ آدمی کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، آدمی تو بہت ناقص، بہت ادھورا ہے۔ ایک دماغ اس کے قابو میں نہیں تو کس بات کا افتخار، کیسی برتری۔ کہتے ہیں آدمی دماغ کے سوا کچھ نہیں، اور دماغ تو بہکتا بھٹکتا رہتا ہے۔ دماغ کو آدمی کا متی ہونا چاہیے، نہ کہ دماغ آدمی پر حاوی ہو۔ دیکھا جائے تو آدمی سارا گردن سے اوپر ہے، یہ کم قامتی، دراز قدی تو ایک گمان ہے۔ آدمی کے قد کی پیمائش تو گردن سے اوپر کے حصے سے ہونی چاہیے۔ ایک جگہ سڑک ٹوٹی ہوئی تھی، تانگے کو گھوم کے جانا پڑا۔ دھوپ سمٹنے لگی تھی، 5 بج چکے تھے۔ تانگے والے کو کرایہ ادا کرنے کے لیے میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اکبر علی خان سامنے آ گئے اور انہوں نے ہی پیسے ادا کیے۔ تانگے کی نشست کے نیچے رکھا ہوا بیگ بھی انہیں یاد تھا، میں تو بھول ہی چکا تھا۔ انہوں نے بیگ بھی مجھے اٹھانے نہیں دیا اور میرا ہاتھ تھامے ہوئے اسپتال میں داخل ہو گئے۔ شام کے وقت اسپتال میں عیادت کاروں کا ہجوم ہوتا ہے۔ ہم نے جلدی جلدی فاصلہ طے کیا۔ بٹھل کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے میری سانس پھولنے لگی تھی۔ اسپتال کے اس حصے میں جہاں سب سے کشادہ اور آرام دہ کمرے بنے ہوئے تھے، نسبتاً سکون تھا۔ میں تیزی سے کمرے میں داخل ہوا چاہتا تھا کہ جسم کو جھٹکا سا لگا۔ کئی ڈاکٹر اور نرسیں بٹھل کے بستر کے گرد موجود تھے۔ میں نے بے اختیار اکبر علی خان کو دیکھا۔ انہوں نے بیگ ایک کونے میں رکھ کے میرا شانہ تھپ تھپایا۔ ہم دبے قدموں پلنگ کی طرف بڑھے اور ڈاکٹروں کے پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے۔ میں آگے جانے کے لیے بڑھ گیا تھا، اکبر علی خان نے مجھے روک لیا۔ ڈاکٹر نرسوں کو ہدایتیں دیتے اور دھیمی دھیمی باتیں کرتے رہے۔ ان میں ڈاکٹر رائے بھی تھا۔ میں نے ان کی گفتگو سننے کی کوشش کی، لیکن میرے تو حواس ہی منتشر تھے، میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ چند منٹ بعد ڈاکٹر رائے بٹھل کے بستر سے ہٹ گیا۔ وہ اپنے ساتھی ڈاکٹروں سے مشورہ کر رہا تھا کہ اس کی نظر مجھ پر پڑی اور وہ چونک پڑا۔ تم کہاں تھے؟ اس نے میری جانب انگلی اٹھا کے انگریزی میں پوچھا۔ کیا حال ہے ان کا؟ میں نے چھپٹتی آواز میں کہا۔ اس نے شانے اچکائے۔ ابھی دماغ کے ایک ماہر ڈاکٹر فرینکی کو بلا کے دکھایا ہے۔ اتفاق سے ان دنوں وہ انگلستان سے لیکچر دینے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ ایکس ریز دیکھ لیے گئے ہیں، کچھ اور ڈاکٹر فرینکی نے بھی تجویز کیے ہیں۔ اس کے لہجے میں درشتی تھی۔ سب ٹھیک تو ہے ڈاکٹر صاحب؟ میں نے ڈکتی زبان سے پوچھا۔ اس نے فکرمندانہ انداز میں سر ہلایا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے آپ اپنی کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن مجھے کچھ اور بتائیے۔ اس کا جسم تن گیا اور چہرے پہ رنگ آیا۔ اس کے سوا بتانے کو بھی کچھ نہیں، وہ بے گداز آواز میں بولا۔ ایکس ریز میں اور کیا کیا؟ مجھ سے پوچھا نہ جا سکا۔ ابھی کچھ خاص نہیں۔ ٹرین کے جھٹکے سے سر کے اوپر کی جلد پچک گئی ہے، سر کا ہول کسی حد تک متاثر ہوا ہے اور گردن، کچھ رپورٹیں اور آنی ہیں، ان کا انتظار ہے۔ تمہیں بتایا گیا تھا کہ بعض رپورٹیں آنے میں 1-2 دن لگ سکتے ہیں۔ دوائیں دی جا رہی ہیں، آپریشن کا فیصلہ نہیں کیا گیا، ڈاکٹر نے لگی بندی آواز میں بتایا۔ پر تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ میں معافی چاہتا ہوں، سمجھیے کوئی انہونی پیش آ گئی تھی، میں نے لجاجت سے کہا۔ راستہ بھول گئے تھے؟ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ کیا بتاؤں ڈاکٹر صاحب، اب ایسا نہیں ہوگا، اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ اس نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ میرے لیے کوئی خدمت ہو تو بتائیے، میں نے عاجزانہ کہا۔ وہ مسکرا پڑا اور میرے گال پر ہلکی سی چپت رسید کی۔ حوصلہ رکھو نوجوان آدمی، رات کو پھر آؤں گا یہاں۔ مریض کو دوسری دواؤں کے ساتھ نیند کی دوا بھی دی ہے، انہیں آرام کی ضرورت ہے، اور تمہیں بھی۔ وہ میرے سینے پر ٹھونگا مارتا ہوا بولا۔ لگتا ہے تم نے بھی اچھا وقت نہیں گزارا، کچھ تازہ دم ہو جاؤ اور تم بھی کچھ دیر کے لیے آرام کر لو۔ نرس تمہارے بھائی کی دیکھ بھال کے لیے موجود ہے، اور دیکھو، اس نے تاکیدی لہجے میں کہا، تیماردار کی حالت مریض پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس نے ساتھ رکے ہوئے ڈاکٹروں کو چلنے کا اشارہ کیا۔ دوسرے لمحے وہ سارے کمرے سے چلے گئے، صرف ایک نرس رہ گئی۔ مان مجھے جانے کیا ہوا، کمرے سے بھاگ کے میں نے ڈاکٹر رائے کا تعاقب کیا۔ وہ ابھی چند قدم دور ہی گیا ہوگا کہ راستہ روک کے میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس پر حیرانی طاری ہوئی۔ میں نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیے۔ آپ انہیں ٹھیک کر دیجئے ڈاکٹر صاحب، یہ التجا کرتے ہوئے میری آواز بھر آ گئی۔ تمہارے کہنے کی ضرورت نہیں۔ وہ چڑ سا گیا، پھر اس کا لہجہ بدل گیا۔ اس نے مشفقانہ انداز میں کہا، یہ ہمارا پیشہ ہے اور فرض بھی۔ ہر مریض ہمارے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے میرے بچے، ہماری طرف سے تم کوئی فکر مت کرو۔ میں نے اپنی پلکیں اس کے ہاتھوں سے مس کی۔ اب آپ ہی ہیں ڈاکٹر صاحب، میری آواز ڈول رہی تھی، خدا کے لیے۔ جواب میں اس نے میرے سر پہ ہاتھ پھیر کے میرے بال بکھیر دی اور آگے بڑھ گیا۔ اکبر علی خان بھی میرے پیچھے پیچھے باہر آ گئے تھے۔ کمرے میں واپس آ کے جھجکتے ہوئے ہم نے بٹھل کے بستر کا رخ کیا۔ میں نے آنے کے بعد اس کی شکل ہی نہیں دیکھی تھی، وہ گہری نیند میں تھا۔ میں نے اس کے ساتھ بہت سفر کیے، وہ تو نیند کی جیسے کوئی رسم ادا کرتا تھا۔
ذرا سی آہٹ پر اس کی آنکھ کھل جاتی۔ وہ تو سوتے میں جاگتا رہتا۔ کل رات ڈاکٹر گوکھلے بھی ڈاکٹر رائے سے یہی کہہ رہا تھا کہ اس نے نیند کی طاقتور گولیاں بٹھل کو دی تھی، اس پر اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہی شخص اب بے سدھ پڑا تھا۔ اس طرح بے خبر تو میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ میری آنکھیں بھر آئیں اور میں نے اس کی کلائی پکڑ کے حرارت دیکھی۔ ہاتھ گرم تھا لیکن اتنا نہیں۔ اکبر علی خان مجھے اس کے پاس سے ہٹا کے صوفے پر لے آئے اور میرے قریب ہی بیٹھ گئے۔ اپنے آپ کو سنبھالیے میاں، آپ تو بڑی ہمت والے ہیں۔ اب اندازہ ہو رہا ہے واقعی آپ کیسی اذیت میں تھے۔ وہاں ان لوگوں کے درمیان خود کو کس طرح جکڑ کے رکھا تھا، یہاں بھی آپ کو اسی برداشت کی ضرورت ہے۔ وہ آہستگی سے مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگے، اس سے بڑا اسپتال شہر میں نہیں ہے اور دور دور تک نہیں ہے، اور یہ جو ڈاکٹر رائے ہے یہ بھی بہت مشہور ڈاکٹر ہے۔ مزاج کا ذرا سخت ہے، اکھڑی اکھڑی باتیں کرتا ہے، لیکن ہاتھ میں شفا ہے، یہ کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ یہ دیکھ کے مجھے تو بڑی حیرت ہوئی۔ آپ کی خاصی تیز باتیں اس نے سہ لی، ورنہ لوگ کہتے ہیں وہ تو ناک پر مکھی بیٹھنے نہیں دیتا۔ کیا جادو کیا آپ نے؟ معلوم نہیں، میں نے تو سیدھی بات کی تھی۔ میں نے پسمردگی سے کہا، آپ بھی جادوگر ہیں میاں، خدا نے آپ کو کیسی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ آپ سے ملاقات میری زندگی کا ایک یادگار واقعہ ہے۔ ان کے لہجے سے وہ رفتگی جھلک رہی تھی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ میری بات کاٹ کر بولے، میں تو بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں مگر یہ موقع نہیں۔ آپ ڈاکٹر رائے سے کیسی عمدہ انگریزی کس روانی سے بول رہے تھے؟ میں تو دیکھتا ہی رہا، اور وہاں استاد مہتا کے ٹھکانے پر آپ کا تیور کچھ اور ہی تھا۔ میں سر جھکائے بیٹھا رہا۔ خیر جانے دیجیے، پھر بات کریں گے۔ بہت سی باتیں جی میں امڑ رہی ہیں پھر سے۔ اب آپ ذرا سکون سے بیٹھیے۔ یہ کہتے ہوئے یکایک میرے پاس سے اٹھ گئے۔ نرس سیورن بٹھل کے پہلو میں رکھی 3 خانہ کھلی الماری کی چیزیں ترتیب دینے میں مصروف تھی۔ انہوں نے نرس کے پاس جا کے کچھ سرگوشی کی اور آ کے دوبارہ میرے قریب بیٹھ گئے۔ اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ وہ قطرائی ہوئی آواز میں بولے۔ میرا مطلب ہے آپ نے کیا سوچا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آیا، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کسی کو خبر کیجیے گا؟ انہوں نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم آپ کے کنبے خاندانوں کی کیا صورت ہے، لیکن میرا خیال ہے بہتر ہوگا کہ کسی قریبی عزیز عزیزہ کو بلا لیں، اگر کوئی آ سکے۔ آپ کا یہاں سے نکلنا تو مشکل ہے اب، اور کہیں جائیے بھی تو کیوں، میں انہیں تار دوں گا۔ ہاں، میں نے بے سوچے سمجھے گردن ہلا دی۔ سوچ لیجئے، آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کس کے آنے سے بھائی صاحب کو تسلی ہو سکتی ہے اور کون آپ کا بوجھ کم کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ ان کے محتاط لہجے میں کسی قسم کی مغایرت نہیں تھی۔ سوچتا ہوں کسی کو کیوں پریشان کروں، میں اکیلا ہی ان کی دیکھ بھال کر سکتا ہوں، مجھے اور کون سا کام ہے، اور اس سے بڑا کام میرے لیے اور کیا ہو سکتا ہے۔ یہ کمال کی سعادت مندی اور محبت ہے۔ ٹھیک ہے، کسی کو مت بلائیے، اور پھر میں بھی تو ہوں یہاں آپ کے ساتھ، مجھے بھی کوئی ایسے کام نہیں۔ ہفتے میں 4 دن کالج جاتا ہوں، 3-4 گھنٹوں کے لیے چند دن نہیں جاؤں گا۔ آپ کی مہربانی ہے، مگر آپ اپنے مشاغل جاری رکھیے۔ آپ کو میں نے پہلے ہی کیا کم دکھ دیا ہے؟ اس وقت کا خیال آتا ہے تو اپنے آپ سے چڑ ہوتی ہے۔ آپ سب کو اذیت دینے کی بجائے سیدھا میدہ کے اڈے پر چلا جاتا تو۔ واہ صاحب! اکبر علی خان سرتابہ بیقرار سے ہو گئے۔ اب آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ بے شک وہ ایک بہت بڑی اذیت تھی، لیکن اس کا صلہ کیسا دل نواز ہے۔ آپ کو ایسی صورتحال میں یہی کچھ کرنا چاہیے تھا۔ بخدا سوچتا ہوں آپ کے بارے میں، کسی اجنبی گھر کے دروازے پر دستک دینے اور اس کے بعد جو کچھ ہوا، وہ سب کچھ کرتے ہوئے آپ خود کیسی اذیت میں ہوں گے۔ کیا ہی اچھا ہوا وہ ہمارا گھر تھا، کسی اور کا بھی ہو سکتا تھا۔ شکر ہے وہ آپ کا گھر تھا۔ ایک نفیس طبع، معاملہ فہم اور شفیق آدمی کے گھر کے دروازے کی طرف میرے قدم اٹھ گئے۔ گھروں کے انتخاب کا تو موقع ہی نہیں تھا۔ کسی دوسرے گھر میں جانے کیسے لوگوں سے سامنا ہوتا، اسی کو شاید حسن اتفاق کہتے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولے۔ اکبر علی خان نے کسی کو بلا لینے کا نہایت صائب مشورہ دیا تھا۔ میں خود اسی شش و پنج میں تھا، کسے بلاؤں کسے نہیں۔ بٹھل کی نسبت سے زری کا چہرہ ہی سب سے پہلے سامنے آتا ہے۔ تار ملتے ہی وہ چل پڑے گی۔ ارشد، تنویر اور جہانگیر فیض آباد میں ہیں۔ اب تو نصیر بابا بھی وہی ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کے ہم راہ وہ آ سکتی ہے، اور نیسا، سلما اور خانم وغیرہ میں کسی کو بھی ساتھ لا سکتی ہے۔ اسپتال میں رات کے وقت ایک ہی تیماردار رہ سکتا ہے، باقی دوسرے گرینڈ ہوٹل میں رات گزار لیں گے۔ زری سے زیادہ بٹھل کی خدمت کون کر سکتا ہے؟ مسیحائی تو اس کا ہنر ہے۔ آدمی دھوپ ہوتا ہے، آدمی چھاؤں، کبھی دھوپ کبھی چھاؤں۔ زری تو سر بسر کوئی شجرے سایہ دار ہے، اس گل اندام کا تو وجود ہی شبنم ہے، ریشم سے عبارت ہے۔ آدمیت کا اس سے سوا اعلیٰ ترین وظیفہ کیا ہو سکتا ہے کہ خود کو دوسروں پر ترک کر دیا جائے۔ اس کی مثال تو شمع کے مانند ہے، جو روشنی بکھیرتی اور تمام ہوتی رہتی ہے۔ اپنے سرہانے اسے دیکھ کے وٹھل کو بہت سکون ہوگا۔ وہ اس کی بہت مانتا، بہت اس کے ناز اٹھاتا ہے۔ اس شیوا ناز برداری کے تسلسل کے لیے لازم ہے کہ وہ جلد سے جلد ٹھیک ہو جانے کی کوشش کرے۔
زری اس کے لیے امید کا درجہ رکھتی ہے۔ امید ہی تو زندگی کی توانائی ہے۔ امید بجائے خود زندگی ہے۔ ادھر کلکتے بھی تار دیا جا سکتا ہے، تار پہنچنے کی دیر ہوگی۔ زورا، جمرو اور جامو کو ذرا سی تاخیر گوارا نہ ہوگی۔ ان میں سے کوئی بھی کل رات یا زیادہ سے زیادہ پرسوں صبح تک یہاں آ جائے گا، لیکن زری ہو، جامو ہو یا جمرو اور زورا آج صبح ہی ڈاکخانے سے پٹنہ شہر پہنچنے کی اطلاع انہیں دی ہے۔ اسی دن دوسرا تار ملنے سے سب کھٹک جائیں گے اور انہیں بلانے کے لیے کوئی تو عذر کرنا ہی پڑے گا۔